صاحب اسلامک ہسٹری میں جو بڑے اور اہم مشہور واقعات ہیں غزوہ بدر پر ہم آج اپنے موضوع کو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ لوگوں کی یہ لاجک ہوتی ہے کہ اب تو زمانہ اتنا بدل گیا، اتنا ماڈرن ہو گیا، تو اب اتنی پرانی باتوں کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے، آگے بڑھیں، یہ سیکھیں وہ سیکھیں۔ لیکن ہسٹری کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اب ہم جیسے غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اب نئی نسل ہے یا ہم لوگ بھی پرانے لوگ بھی جو ہیں اسلامک ہسٹری کے ساتھ ہماری وابستگی بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے بھی؟ اچھا، یہ سوال مجھے ویسے فریکلی آپ کو سمجھ نہیں آیا۔ نہیں، کیوں نہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پرانا چھوڑ دیں؟ اب دیکھیں میری بات سنیں نا، قرآن پاک پرانا ہے تو پھر کیا قرآن نہ پڑھیں؟ کلمہ پرانا ہے تو کیا کلمہ چھوڑ دیں؟ یعنی یہ تو مجھے کوسچن ہی نہیں آپ کو سمجھ آیا۔ وہ تو ایک مذہب ہے نا، وہ تو ہم مسلمان ہیں، چلے یہ سیرت ہے، دیکھیں نا، اسلامک ہسٹری اور چیز ہے، سیرت اور چیز ہے۔ پیپل لائک who talk about like دیکھیں آپ سائنس سیکھیں، آپ یہ سیکھیں، نہیں، وہ وہ ہم کو منع سیکھیں، تو نہیں کر رہے، پرانے واقعات وہاں سے شروع نہ کریں نا، میں دیکھیں گزارش کرتا ہوں۔ بالکل پلیز۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے دوزخ میں جانا اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جانا ہے، دیکھیں یہ تو سوشل کانٹریکٹ ہے نا۔ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، اللہ انہیں روٹی رزق دیتا ہے، اور جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایک وہ بھی ہے نا دیریہ، وہ کہتے ہیں خدائی کو نہیں، دیریہ جو ہیں اللہ ان کو بھی روٹی رزق دیتا ہے، تو یہ تو ہے چوائس۔ اور اسلام نے بھی کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ آپ کے دین میں کوئی جبر نہیں کہ آپ کو ڈانگ سوٹا لے کے تلوار لے کے زبردستی کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھائیں۔ لیکن جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں پھر آپ یہ کیسی بات کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان کلمہ پڑھے اور وہ کہے جی نہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، نہ میں نے کلمہ سیکھنا ہے، نہ میں نے نماز سیکھنی ہے، یہ تو پرانی ہے، تو نئی وہ کوئی گھر سے بنائے گا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو وہی ہیں، مطلب ہم روٹی کھاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو دنیا میں اب یہ تو سمجھیے۔ ہاں دیکھیں اسلام نے یہ تو نہیں کہا نا کہ سائنس اپنا پڑھے، تو واپس آتے ہیں غزوہ بدر کی طرف۔ اور دیکھیں اسلامک ہسٹری میں اور سیرت میں فرق ہے۔ اسلامک ہسٹری تو یہ بھی ہے نا، جو یہاں مغلوں نے بادشاہی حکومت کی، یا سلاطین دہلی نے کی، یا فاطمیز تھے، یا اسپین میں مسلمانوں کی گورنمنٹ رہی، سلجوق تھے، wherever they were۔ اچھا ان کی اگر آپ واقعات پڑھتے ہیں ترکوں کے تو وہ بھی اسلامک ہسٹری ہے، وہ آپ پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، آپ سیکھتے تو تاریخ سے ہے۔ لیکن آپ نہ بھی پڑھیں، آپ دیکھیں نا 800 سالہ ان کی ہے، عثمانیوں کی جنہیں ترک ہیں۔ اچھا تغلق ڈرامے سے کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی، ہاں وہ بھی بہت فیمس ہوا۔ اچھا وہ جی پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ماڈرن سائنسز، بلکہ ماڈرن سائنسز کی بنیاد ہی یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جہاز جو ہے، یہ اب ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں لیکن میں آدھے منٹ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ رائٹ برادرز نے نہیں بنایا۔ دیکھیں کوئی چیز ایسے تو نہیں ہے نا کہ جیسے یہ کپڑا ہے تو یہ پہلے دن ہی اس فارمیٹ میں آ گیا ہے، یہ پین ہے تو یہ آج کسی نے پہلے دیکھیں نا، یہ وہ لکڑی سے ہوتے تھے، پھر بہتر فارم آ گئی، پھر اس سے بہتر آ گئی۔ یہ ابن فرنس تھا، ایک بندہ مسلمان تھا، اس نے اسپین میں ایک ایسے لگا کے نا اپنے ساتھ بازوؤں کے وہ پر وغیرہ جو اس وقت جو بھی تھا، جنگل سے بیچارہ گیا، وہ کر کے اس نے ایسے ایسے اڑا اور وہ پھر 1 کلومیٹر اڑ لیتا تھا۔ یہ اس نے باقاعدہ اڑ کے دکھایا اور اس کے دوران ہی اس کی ڈیتھ بھی ہے، اور موم سے جوڑے تھے اس نے، ایگزیکٹلی بادشاہ کے سامنے وہ ڈیمونسٹریشن کر رہا تھا۔ تو مطلب کوئی بھی چیز ہے نا، کاغذ کی ایجاد ہے، ایون یہ ٹی وی ہے جس پہ ہم کیمرے بیٹھے، یہ کہیں سے چل کے آئی ہے، تو اس میں اسلام نے تو بہت انکریج کی ہے۔ اور سائنس آج جو چیزیں پروو کر رہی ہے وہ اسلام بہت پہلے بتا چکا ہے۔ یہ بھی ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی ہمارا ایک فیشن ہے پاکستان میں کہ آپ ہر چیز کو اسلام کو سائنس سے ثابت کریں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بالکل گناہ ہے۔ مطلب دیکھیں نا، آپ کو کوئی شک ہے کہ والد صاحب کا آپ نے ڈی این اے چیک کرایا کہ آپ کے ابا جی ہیں، یا میں نے اپنے والد کا ڈی این اے چیک کروایا، پھر سائنس سے کرانا چاہیے نا، بھائی کیا پتہ ہوں کہ نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کی گواہی وہاں ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو شک ہوتا ہے۔ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے کوئی گواہی نہیں، آج 18واں روزہ ہے، کوئی گواہی نہیں۔ اب تو نہیں، خیر ایک عرصے سے کلچر سا چلا آ رہا ہے، یہ کلچر ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں نا غلام قوم ہے، ہم پہلے ایک کے غلام رہے، پھر دوسرے کے رہے، ذہنی طور پہ ابھی بھی۔ اچھا اب میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کریں اور یہ آپ کو ہوگا نا، میں بتاؤں گا وہ اٹلی کا فلاں ایک ڈاکٹر ہے، اس کا یہ نام ہے، ایک لندن کا ہے، تو بندے کہ یہ تو کوئی بہت بڑی چیز اب مل گئی ہے۔ ہماری جو کتاب ہے نا، یہ دی 100 جو لکھی گئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مائیکل ہارٹ نے لکھی، سب سے ٹاپ پہ لکھا۔ ہمارے بڑے سے بڑے عالموں کی میں کہتا ہوں، میں نے ان سے سنا کہ جی، تو میں نے انہیں کہا یہ کتاب لکھی گئی 1978 میں، اسلام آیا 14.5 سال پہلے، یعنی 1978 سے پہلے ہمیں شک تھا کہ ہمارے رسول جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور ہمیں مائیکل ہارٹ نے یہ بتایا۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جس میں ہم بالکل نہیں پڑھتے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا کافی ہے، ہمیں کسی انگریز کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں نا، کل وہ انگریز کہہ دیتے ہیں کہ مسواک سے نقصان ہوتا ہے تو میرا مسواک چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟
اور یہ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آخری حتمی بغیر کسی اس کے فردر ضرورت ہونا چاہیے. اچھا اب ہم آتے ہیں اس کی طرف غزوہ بدر کی طرف. وہ اور ابو جہل کی جو اس میں ابو جہل کا بالکل اچھا مین تو اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ سرغنہ تھا ابو جہل, اس لیے جہالت کا باپ اس کو کہا گیا نا. وہ اس کو کہتے تھے, وہ اپنے آپ کو کہتا تھا ابو الحکم, کہ میں حکمت کا اور دانائی کا ہوں, اور اس کے حواری بھی کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, مسلمانوں کے یہی مشہور ابو جہل جہالت کا بادشاہ. اس کو بڑا روکا انہوں نے, جنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ تجارتی قافلہ خیر خیریت سے مکے پہنچ گئے, تو ضرور اس نے کہا نہیں جی میں نے ایک طرف لگانا ہی ہے. اور اللہ بھی چاہتا تھا کہ یہ اس کو فرق پتہ لگ جائے کون حق پہ کون سچ پہ. اچھا اس میں یہ ہوا کہ ابو جہل کی جو اس کو قتل کیا گیا ہے, ذلت آمیز جسے ہم کہتے ہیں نا, اس میں عام طور پہ ہمارے دو نام ہیں, معوذ اور معاذ کے دو بچے تھے چھوٹی عمر کے, اور انہوں نے حملہ کیا. بنیادی طور پر یہ 4 کریکٹرز ہیں, یہ 2 نہیں ہیں. دو لوگ ہیں جن کا نام ہے معاذ. ظاہر وہ کم سن بچے تو نہیں تھے, اچھے خاصے لڑکے, یعنی بڑے مرد بھی نہیں لیکن اچھے خاصے ٹینیجر جیسے 16-18 ہاں اچھے, لیکن عربوں کے ذرا تگڑے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے 0 سائز کے نہیں. اچھا ایک کا نام تھا معاذ بن افرا, اور ایک کا نام تھا معاذ بن عمرو بن جمو. اب یہ عمرہ میں اردو کے لحاظ سے پڑھتا ہوں, یعنی ایک ہی نام کے 2 لوگوں نے حملہ کیا. اور اس میں یہ ہوا کہ یہ جو تھے نا معاذ بن عمرو بن جمو, انہوں نے حملہ زیادہ کیا, مطلب اسی وجہ سے ابو جہل زخمی ہوا. ابو جہل کا جو بیٹا تھا نا اکرمہ, جو بعد میں مسلمان ہو گیا, انہوں نے تلوار ماری اس پہ اور ان کا بازو کٹ گیا. اب وہ بازو کٹ کے لٹک رہا تھا ایسے, تو یہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے تھے, لیکن دیٹ واز اے پرابلم. تو انہوں نے ایسے ٹانگ کے نیچے رکھ کے اسے کھینچ کے الگ کر دیا. اب لیکن یہ کہنا بڑا آسان ہے, لیکن اللہ کے راستے میں اتنی بڑی قربانیاں. اچھا یہ جب دونوں نے اس کو ادموا کر دیا نا, پھر یہ جو ہے نا حضرت معاذ, جن کا میں نے کہا معاذ بن افرا, ان کے دوسرے بھائی کا نام تھا معوذ. معوذ بھی لکھا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ. اچھا وہ آئے, پھر انہوں نے اٹیک کیا, اور آخری گردن جو کاٹی وہ کاٹی عبداللہ بن مسعود نے. اور یہ اتنا بدبخت تھا, دیکھیں نا تکبر اللہ نے کہا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کی جب گردن کاٹنے لگا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا نا معاف کر دیں, مہربانی کریں کوئی ابو جہل. اس نے کہا کہ اے چرواہے, وہ بکریاں چراتے تھے نا عبداللہ بن مسعود, آئے چرواہے تو کس اونچی جگہ پہ چڑھ گیا ہے. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے جو شاید بہت مستند نہیں ہے, لیکن میں نے پڑھا ہے کہ اس کی جب گردن وہ کاٹنے لگے نا, تو اس نے کہا کہ یہاں سے میری گردن نہیں کاٹنی, یہاں سے کاٹنی ہے, مطلب پتہ لگے لمبی گردن کس سردار کی ہے. لیکن اب تکبر میں, اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہے, اور میری امت کے فرعون یہ تھا. تو ایک تو یہ 4 کریکٹرز مطلب ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ ان 4 نے مل کے اسے جو ہے نا واصل جہنم کیا, تک پہنچایا تھا. اچھا اوورال یہ ہوا کہ جی وہ کل بھی ہم نے کہا کہ 313 مسلمان تھے, اور 950 وہ تھے, تو 1 کا 3 سے مقابلہ تھا. بالکل. اچھا لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیں, یہ فرشتے آ گئے اور وہ شیطان, میں نے کہا بھاگا, اور ساری سٹوری. اچھا اس میں یہ ہوا کہ جب اللہ کی مدد آئی, اللہ نے بار بار فرمایا قرآن میں آیا کہ جی اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس میں یہ ہوا گیا کہ وہ جو بڑے تکبر سے آئے تھے 70 ان میں سے قتل ہو گئے کافر, اور 70 گرفتار ہو گئے. اور وہ جو 70 کافر قتل ہوئے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے, ان میں 24 سردار تھے مکہ کے, جس میں یہ ابو جہل بھی شامل تھا. اچھا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم نے تو سیرت کو, قرآن کو, حدیث کو کوئی ریسرچ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی. میں ایک بڑے عالم دین کا بیان سن رہا تھا, اور وہ کہتا تھا کہ ابو لہب جو ہے نا وہ اس میں مارا گیا. ابو لہب اس میں شامل ہی نہیں تھا. اچھا یہ میں اس لیے کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ لاکھوں لوگوں نے وہ بھی تو دیکھا ہوگا نا, ابو لہب اس میں شامل نہیں تھا. وہ اس جنگ کے 7 دن کے بعد اسے ایک بیماری ہوئی طاعون کی, عدسہ بھی کہتے تھے, اور وہ اتنی گندی بیماری تھی, اس کا یہ تھا کہ یہ چھوت کی بیماری شاید لگ جاتی ہے. اب لاش اس کی پڑی ہے, اس کے بچے اس کو نہیں دفنا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جس میں نا تبت یدا ابی لہب وتب. اچھا اور اس کی بیوی نے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیے, تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کو ایک مثال بنایا ہمارے لیے. وہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے گڑا کھدوا کے نا غلاموں سے ایسے دھکیل کے لاش اس کے اندر پھینکی. اچھا یہ اس کے بعد مرا. 70 اب یہ گرفتار ہو گئے, 14 صحابہ شہید ہوئے, جن کی وہاں پہ بدر میں بورڈ لگا ہوا ہے, اسی کی فوٹو میں نے بنا کے کتاب میں لگائی ہے. اچھا 14 میں 6 مہاجر تھے, 8 انصاری تھے. اچھا اب جو قیدی تھے, میں نے اب اس سے لیسنز ہم لیتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا اسے ہم سیکھ کیا سکتے ہیں. میں نے کتاب میں 24 لیسن اپنی اس کتاب میں شامل کیے ہیں, لیکن میں یہاں ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں 6-7 جو موٹے بتا دیتا ہوں. ایک تو فدیہ یہ تھا کہ 1000 سے لے کر 4000 تک مقرر کیا گیا کہ وہ پیسے دیں اور اپنی رہائی حاصل کر لیں. وار جو پریزنرز آف وارز ہوتے ہیں نا, قیدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں, وہ بھی اس میں ہوا. اچھا جو نہیں پے کر سکتے تھے, پہلی دفعہ نئی ایک بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا کہ جو نہیں کر سکتے اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ 10 بچوں کو پڑھا دیں, مسلمانوں کے بچوں کو, تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی تھا. اچھا اب سوال یہ ہے, بالکل یہ جو آپ نے شروع میں بات کی نا, وہ یہاں پہ اب میں ریلیٹ کر رہا ہوں. میں نے اسی لیے بات کی تاکہ لوگ اس بارے میں جانیں. دیکھیں
پھر اس کے جو آپ نے جواب دیے اسے کتنی چیزیں لوگوں کو سمجھ آئی نہیں اب یہ اس سے بڑی ریلیٹڈ چیز ہے, مجھے پتا تھا. اچھا وہ دیکھیں ہوا کیا اس میں یہ کہ دیکھیں کافر ہے پڑھانے والا, اور کافر صرف کافر نہیں ہے, کافر ہوا جو مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے آیا, لڑنے مارنے پہ آیا ہوا ہے نا, بالکل اس کے حوالے کر رہے ہیں اپنے بچے, تو وہ کیا خیال ہے قرآن حدیث پڑھائے گا, وہ عام دنیا کی پڑھائی کرائے گا, یعنی یہ جو ہے نا جو وہ جانتا تھا, مطلب جو جانتا تھا تو وہ تو وہی پڑھائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی پڑھائی پہ بھی اتنا ہی زور اللہ کے رسول نے دیا جتنا دینی پڑھائی پہ, لیکن یہ اکیلے کافی نہیں ہے نا, دنیاوی نہ دینی, یہ دونوں کا بلینڈ ہوگا, یہ مکس ہوگی تو بات بنے گی. اچھا ایک میں نے ذکر کیا حضرت معاذ اور حضرت معوذ کا کہ یہ افرا کے بیٹے تھے. حضرت افرا جو ہے نا یہ خاتون ہے, ایک عرب کی بڑی مشہور. اچھا